اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الفاتحہ کی ترکیب۔ الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد یہ مبتدا ہے اور لام اس میں استغراق کا ہے یا جنسی ہے۔ استغراق کا بنا لیا یا جنسی۔ اگر لام جنسی ہوگا تو پھر لام جنسی وہ ہوگا جس کے مدخول کی ماہیت مراد ہو قطع نظر افراد کے، جیسے الرجل خیر من المرأۃ، جنس مرد جنس عورت سے بہتر ہے۔ اس میں الرجل اور المرأۃ میں الف لام جنسی ہے۔ الف لام استغراقی ہو تو پھر جس کے مدخول کے تمام افراد مراد ہوں، جیسے والعصر ان الانسان لفی خسر میں استغراقی ہے۔ الانسان پر جو الف لام آ رہا ہے یہ استغراق کا ہے۔ الحمد کا الف لام جنسی اور استغراقی دونوں ہو سکتا ہے۔ جنسی کی صورت میں ترجمہ یہ ہوگا حمد ثابت ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، اور استغراقی کی صورت میں ترجمہ ہوگا حمد کے تمام افراد اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہیں۔ یہ ایک الگ بات ہے۔ ترکیب کی طرف آتے ہیں۔ الحمد مبتدا، لام جار لفظ اللہ موصوف یا مبدل منہ یا مبین، رب مضاف العالمین مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر صفت یا بدل یا عطف بیان، صفت یا بدل یا عطف بیان، تینوں میں سے کوئی۔ موصوف صفت مل کر یا مبدل منہ بدل مل کر یا مبین عطف بیان مل کر مجرور ہوا، جار مجرور مل کر ظرف مستقر، ثابتہ یا ثابت مقدر کے۔ ثابتہ فعل اپنے فاعل اور اس متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر ہوئی۔ مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ مستانفہ ہوا۔ الرحمن الرحیم، اس کی ترکیب میں بھی تین ہی احتمالات ہیں۔ یا تو یہ دونوں الرحمن اور الرحیم لفظ اللہ کی صفتیں ہیں، یا یہ دونوں لفظ اللہ سے بدل ہیں، یا یہ دونوں لفظ اللہ سے عطف بیان بنا لیے جائیں۔ مالک یوم الدین، مالکی میں بھی مذکورہ تینوں احتمالات ہیں۔ مالکی مضاف، یوم مضاف الیہ مضاف، اور الدین مضاف الیہ، تو یہ پیچھے ہی، یعنی کہ یہ چاروں ایک ہی قبیل سے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ان کا سیاق ایک طرح کا ہے، یعنی کہ ان کو ان تینوں احتمالات میں سے کسی ایک کے ساتھ حل کیا جاتا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک مقدم مفعول مقدم ہے، مفعول مقدم، مفعول بھی ہے۔ نعبد یہ فعل ہے، ضمیر مستتر اس کا فاعل ہے۔ فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ واو عطف ایاک، یہ بھی مفعول بھی مقدم ہے۔ نستعین فعل، اس میں نحن ضمیر مستتر اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوفہ ہوا۔ اہدنا الصراط المستقیم، اہدی فعل ہے اور اس میں انت ضمیر مستتر اس کا فاعل ہے۔ نا ضمیر یہ مفعول بھی اول ہے۔ الصراط یہ موصوف، المستقیم صفت، موصوف صفت مل کر مفعول بھی ثانی۔ اہدی فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ مستانفہ ہوا۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس میں صراط مضاف، الذین اسم موصول، اور انعمت علیہم یہ جملہ سارا اس کا صلہ، انعمت فعل تا ضمیر جو ہے بارز اس کا فاعل، علی جار ہم ضمیر مجرور، جار مجرور مل کر متعلق۔ انعمت فعل کے انعمت فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ کر صلہ موصول، صلہ مل کر مبدل منہ، غیر المغضوب، غیری مضاف، المغضوب
یہ اسم مفعول کا صیغہ. علی جار ہم ضمیر مجرور، جار مجرور مل کر متعلق مل کر نائب الفاعل المغضوب کے. المغضوب اسم مفعول اپنے نائب الفاعل سے مل کر یہ معطوف علیہ ہوا. واو عاطفہ لام زائدہ الضالین، یہ معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مضاف الیہ ہوا. مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر بدل ہوا. مبدل منہ اپنے بدل سے مل کر مضاف الیہ ہوا. مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر پھر بدل ہوا الی آخرہ. لفظ غیر کی ترکیب میں بھی 3 احتمالات اسی طرح باقی ہیں. یہ علیہم کی ضمیر مجرور سے بدل ہے، یا یہ الذین سے بدل ہے، یا یہ الذین کے لیے صفت ہے. لفظ غیر یہ ہمیشہ کے لیے مفرد مذکر استعمال ہوتا ہے، اور کبھی یہ صفت کے لیے بھی آ جاتا ہے، اور کبھی یہ استثناء کے لیے بھی آ جاتا ہے. اس کو غیری کے ساتھ کنٹیکٹ کرنا زیادہ راجح اور بہتر ہے. واللہ اعلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.